اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اہل سرسار کی ایک قوم جنہیں قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کیا کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک بہت ہی بلند پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک مسافر شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب برسائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ عز و جل نے ہوس بازو اور اسراف لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا گیا۔ قحط نازل ہوا ان پر۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو لوگوں نے بچوں کے پاخانے صاف کر کر کے پہاڑ کی مانند بنا رکھی تھی۔ بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگ گئی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفرانہ نعمت قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں اللہ پاک کا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور اللہ نے اس گاؤں کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ یعنی گاؤں قصبے کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اعمال کی بنا پر جو کہ وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی بے ادبی اور توہین کی، تو پھر ان پر عذاب آ کر پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلد کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا ہوا تھا، یعنی ڈیم بنایا ہوا تھا۔ اس طرح سے دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی بھی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں واقعاً اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے تھے، اور قلیل مدت میں یعنی تھوڑے سے وقت میں ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات، قصبے اور گاؤں تھے جو کہ بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر اور اللہ باری تعالیٰ کا احسان ماننے کی بجائے ناشکرا، سرمست، مغرور، گھمنڈی اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار یعنی طاقتور لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک اہم کانا التماس کیا جس کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے
انہوں نے اللہ پاک سے یہ التماس یعنی درخواست اس لیے کیا تاکہ غریب، کمزور اور بے نوا لوگ ثروت مندوں لوگوں کے ہمراہ سفر نہ کرے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ محتاج اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکے۔ اللہ پاک نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے اس بند پر حملہ کر دیا جو ان لوگوں نے وافر مقدار میں پانی جمع کرنے کے لیے ڈیم بنایا ہوا تھا، اور اس بند کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور ادھر بارشیں اتنی زیادہ ہوئی جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس ڈیم میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک ڈیم کی دیواریں ٹوٹی کیونکہ صحرائی چوہوں نے انہیں پہلے سے کھوکھلا کر دیا تھا، اس لیے وہ دیواریں سیلاب کو برداشت نہ کر سکی، اور اس وجہ سے بہت بڑا سیلاب آ گیا جس سے تمام گاؤں، قصبے، دیہات، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں ڈوب کر تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف کچھ پیلو اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچ گئی تھی، اور بہت سے پرندے بھی اس ویران علاقے کو چھوڑ کر نقل مکانی کر چکے تھے، اور صرف 2 پرندوں نے، کووں اور الوؤں نے انہیں کھنڈرات یعنی قوم سبا کی آبادی میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورۃ سبا آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورۃ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم نے اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا ہے۔ ترجمہ: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا، اور کمنٹ میں اپنا ایک پیارا سا اظہار دے دینا۔ تو میں آپ کے لیے ایسی خوبصورت ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ملے گے، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔